بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین جزا اللہ تعالی عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد افضل الصلوات یعنی ان الشرک لظلم عظیم، یعنی آج کا درس جو ہے نا ظلم کے بارے میں ہے۔ بعض اہل علم نے ظلم کی 3 قسم بیان کی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ظلم ہو، اور اس میں سب سے بڑا ظلم کفر، شرک اور نفاق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ ظلم کا خود انسانوں کے درمیان ظلم ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، الزام صرف ان لوگوں پر ہے جو انسانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تیسری قسم ظلم کی یہ ہے کہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کرے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ انجام اور حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ تینوں قسم اپنے اوپر ظلم کرنے ہی کے ہیں، کیونکہ ان کا نقصان خود انسانی کو ہوتا ہے، خواہ وہ کفر، شرک یا فسق، فجور یا منافقت کی ہو، یا کسی کے حق دبانے یا ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف دینے کی ہو، خودکشی کرے یا اپنی جسم جان کو ناروا تکلیف میں ڈالے۔ بہر صورت دنیا اور آخرت میں ان حرکتوں کا خمیازہ خود اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، بے شک اللہ انسانوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن انسان ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ بعض ظالم نافرمان قوموں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فما کان اللہ لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون، بس اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ قرآن کریم میں اگرچہ ظلم کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن روزمرہ زبان میں جب ظلم کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ ظلم ہوتا ہے جو بندوں پر کرتے ہیں۔ انسان چونکہ اپنے فطرت کے اعتبار سے ظلوم اور جہول ہیں، اس لیے ہر شخص کے اندر ظلم اور جہالت کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پایا جاتا ہے۔ البتہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس سے علم نافع عطا فرما دیتا ہے اور اس کے دل میں رشد و ہدایت القاء کر دیتا ہے، اور جب وہ علم پر عمل کرتا ہے تو ظلم سے بھی بچ کر رہتا ہے۔ اور جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ نہ کرے اس سے اول تو علم نافع حاصل نہیں ہوتا، اور اگر وہ حروف خوانی اور کتاب فہمی کی حد تک علم حاصل کر بھی لے تو اس سے عمل کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر اسے علم حاصل نہ ہو تو وہ جہل میں مبتلا رہتا ہے، اگر توفیق عمل نہ ہو تو وہ ظلم کا مرتکب ہوتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر خیر کی اصل علم اور عدل ہے، اور ہر شر کی اصل جہل اور ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عدل کو حدود مقرر کی ہیں، جو شخص ان حدود سے تجاوز کرے گا وہ ظالم شمار ہوگا، اور وہ ان تمام وعیدوں کا مستحق اور جدا کتاب و سنت میں ظالموں کے بارے میں مذکور ہے۔ قرآن کریم کو دیکھیں تو وہ ظالم اور ظالموں کی مذمت سے بھرا پڑا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ کہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فذوقوا بما فما للظالمین من نصیر، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ انسانیت کو ظلم کی تباہ کن اثرات سے بچانے کے لیے قرآن نے مسلمانوں کو ایک بنیادی ہدایت دی ہے وَتَعَاوَنُوا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور ظلم کے پر ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ جدید دنیا میں نان کو آپریشن کو مظالم کے روک تھام کے لیے ایک مؤثر حربہ قرار دیا جا رہا ہے، لیکن قرآن نے یہ نظریہ صدیوں پہلے پیش کیا تھا، اور ایک ایسی امت اور جماعت بھی کھڑی کر دی تھی جس نے معاشرتی، سیاسی، فوجی اور معاشی میدانوں میں اس نظریے پر عمل کر کے دکھایا۔ وہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے دست بازو ثابت ہوتے تھے اور ظلم اور تعدی میں تعاون نہیں کرتے تھے۔ عدم تعاون کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں جہاں وہ اصحاب خیر پہنچے وہاں سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو گیا، اور نہ صرف یہ کہ ظلم میں تعاون نہیں کرتے تھے
بلکہ ظالم کا ہاتھ روکنے اور اس کا پنجہ مروڑنے میں بھی اپنی تمام صلاحیتیں صرف کر دیتے تھے، اس لیے انہیں اسی چیز کی تعلیم دی گئی تھی۔ انس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فرمایا، تم اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ مظلوم ہو تو اس کی مدد کی جا سکتی ہے، مگر ظالم کی مدد کیوں کر کی جائے؟ فرمائے کہ اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے۔ اسی طریقہ تعلیم کی جدت پر ایک نظر ڈالیے، ظالم کی مدد کی ترغیب دلا کر سننے والوں کے دلوں میں توجہ کی خلش پیدا کر دی، اور جب بظاہر اسی عجیب تعلیم کی طرف وہ بدل اور دل و جان سے متوجہ ہو گئے تو اس کمال التفات سے فائدہ اٹھا کر آپ نے یہ تلقین فرمائی کہ ظالم کی مدد کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا ظلم سے روکا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم سے ڈرنے پر بھی وعید سنائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب تم میری امت کو دیکھو کہ وہ ظالم کہتے ہوئے بھی ڈرتی ہے تو پھر اس کی اصلاح سے مایوس ہو جائے گا۔ دوسری روایت ہے کہ اس صورت میں میری امت کو زمین میں دسنے، شیلوں کو مسخ ہونے اور سنگ باری جیسے عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حدیث کے مطالعے سے ظلم کے بہت سارے نقصانات سامنے آتے ہیں، ہم ان میں سے چند ایک کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، ظالم اللہ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے، اس پر مختلف قسم کے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ جب اللہ گرفت فرماتے ہیں تو اس کی گرفت سے ظالم کو کوئی بھی نہیں چھوڑا سکتا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، پھر جب وہ اس سے پکڑتا ہے تو اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ نمبر 2، مظلوم کی بد دعا اس کے خلاف قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ آسمان کی طرف ایسے چڑھتی ہے گویا وہ چنکاری ہے۔ نمبر 3، ظلم کی وجہ سے ملک اور حکومتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ نمبر 4، ظالم قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں میری سفارش نہیں پہنچے گی، ایک تو ظالم اور غاصب بادشاہ، دوسرا دین میں غلو کرنے والا۔ میں ان دونوں کے خلاف گواہی دوں گا اور ان سے برات کا اعلان کروں گا۔ نمبر 5، ظلم کا ارتکاب دل کی ظلمت اور قساوت کی دلیل ہے۔ نمبر 6، ظالم سے مخلوق خدا نفرت کرتی ہے، وہ دور بھاگتی ہے۔ نمبر 7، ظالم قیامت کے دن اپنی نیکیوں سے محروم ہو جائے گا اور اس کے کندھوں پر مظلوموں کے گناہوں کا بوجھ ڈال دیا جائے گا۔ نمبر 8، ظالم اللہ کی نظر میں انتہائی ذلیل اور حقیر ہوتے ہیں۔ نمبر 9، ظالم کے لیے قیامت کے دن ظلمت ہی ظلمت ہوگی، اس سے جنت کی طرف جانے کا راستہ دکھائی نہیں دے گا۔ نمبر 10، ظالم کا ہاتھ نہ روکنے کی وجہ سے پوری امت کا نظم درہم برہم ہو جاتا ہے۔ شاید ہمارے آج کے انتشار کی ایک بہت بڑی وجہ ظالم کا ہاتھ نہ روکنا وجہ اس سے کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے نا ہم سب کو ظلم سے، ظالموں سے بچائے، ظلم سے بچائے، ظلم کی حمایت سے بچائے اور مظلوم کی حمایت کرنے کی توفیق عطا